बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और आज जो चीज़ें हम आपसे जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं, एक तो सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा इजहार बरहमी का इजहार किया है ऑडियो लीक्स कमीशन और उस पर जो ऑडियो लीक्स आ रही हैं और जो हुकूमती सज़ा थी कि उन 3 जजों पर जिनके नाम ऑडियो लीक्स में शामिल हैं उन्हें बेंच से अलग करने के हवाले से इसके मुतल्लिक़ आपको आगाह करने जा रहे हैं कि आज चीफ जस्टिस और जस्टिस मुनीब अख्तर की तरफ से क्या नुक्ता उठाया गया और क्या सवालात उठाए गए, इसके मुतल्लिक़ आपको आगाह करेंगे। और ये मामला किस तरफ जा रहा है, हम इस पर भी बात करने जा रहे हैं कि जो ऑडियो लीक्स और सुप्रीम कोर्ट और जो है वो गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट वर्सेस पार्लियामेंट, ये सारे जो हालात पैदा हो चुके हैं, इसका असर क्या पड़ने जा रहा है और जो आइंदा इलेक्शन है उस पर इसका क्या असर पड़ेगा। इसके साथ साथ आज तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी को अडाला जेल से रिहा कर दिया गया है। अडाला जेल से उनकी रिहाई तो होगी, काफ़ी दिनों बाद उनकी रिहाई हुई। पहले रिहाई के आर्डर हुए, रिहा हुए, फिर गिरफ़्तार हो गए, फिर रिहाई के लिए मुख्तलिफ जो है फ़ोरम पर दरख्वास्तें दी गई, लेकिन रिहाई हो नहीं रही थी। आज लाहौर हाई कोर्ट के रावलपिंडी बेंच ने जो है उनकी गिरफ़्तारी को कलअदम करार दिया था और इंतज़ामिया को ये भी हुक्म दिया था कि उन्हें किसी और केस में गिरफ़्तार ना किया जाए, ना MPO 3 MPO के तहत उनकी गिरफ़्तारी दोबारा की जाए। इसके साथ साथ एक वकील का मर्डर जो है कोयटा में अब्दुल रज़ाक साहब का, वो इंतहाई अहम केस है क्योंकि 7 जून को उनके केस की समाअत भी थी और उनका केस जो है वो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के ख़िलाफ़ हाई ट्रीज़न जो है वो केस में वो पिटिशनर थे और आर्टिकल 6 के तहत वो कार्रवाई चाह रहे थे, लेकिन समाअत से एक दिन पहले उनका जो है मर्डर हो गया। इस पर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं ऑडियो लीक्स कमीशन के हवाले से। जो समाअत थी उसमें 3 जजेस पर हुकूमत की तरफ से एतराज़ात पर फ़ैसला महफूज किया है इस लार्जर बेंच ने, जिसमें रिमार्क्स दिए गए हैं कि एक ट्विटर हैंडलर जो है वो बार बार ऐसा मवाद तशहीर कर रहा है और सबसे अहम सवाल ये है कि ऐसी ऑडियो पर तहकीकात जो है वो कराने के लिए कमीशन बनाया गया। ये भी कहा गया कि पहले ऑडियो लीक की जाती है, फिर उसकी तहकीकात के लिए कमीशन बनाया जाता है। इस तरह के सवालात जो है वो उठाए गए हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। तो ये भी बड़ा नुक्ता उठाया गया कि जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि वज़ीर दाखिला इन ऑडियो लीक्स पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, ऐसी लापरवाही पर इस वज़ीर को हटा दिया जाए या वो मुस्तफ़ी हो जाते हैं। तो ये तो बड़ा आसान है कि किसी जज को हटाना, उसका नाम लेकर ऑडियो लीक बनाना और उसके बाद उसको हटा देना, ये बड़ा आसान तरीका है। इस पर सवाल उठाए गए, मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात आज इसमें उठाए गए हैं और ये फ़ैसला महफूज कर लिया गया है कि आया इन जजेस को जो है वो इस बेंच से अलग किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, या ये जज जो है अपने ख़ुद ही इस बेंच से अलग हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे। मामला तो इस ऑडियो लीक्स कमीशन के ख़िलाफ़ दरख्वास्तों का है और ये इसकी समाअत हुई और फैसला महफूज हो गया, लेकिन पसे पर्दा जो चीज़ें चल रही हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी जो इख्तलाफात चल रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट वर्सेस गवर्नमेंट और वर्सेस पार्लियामेंट की जो सूरत हाल चल रही है, इसका जो है वो काफ़ी गहरा असर पड़ रहा है मुल्की सूरत हाल पर भी और मुल्की जो मामलात हैं उनको निपटाने के हवाले से भी। तो देखना ये है कि अगर ये सूरत हाल नॉर्मल होती है या क्योंकि जितने भी जो समाअत हुई है इलेक्शन के बारे से समाअत हो, उस बेंच पर एतराज़ात उठाए गए, फिर जो फ़ैसला आया 4-3 का कहा गया, 3-2 का फ़ैसला हो या 4-3 का, ये वो तमाम चीज़ें जो हालात वाक़यात हैं ये बता रहे हैं कि फिर के मामलात जो है वो अभी तक सुलझ नहीं रहे और मामलात जो है वो आगे चल के मज़ीद तशवीशनाक सूरत इख्तियार कर सकते हैं। क्योंकि एक तरफ
پارلیمنٹ کی طرف سے بار بار قراردادیں، پھر پارلیمنٹ کی طرف سے قانون سازی، اس پر سپریم کورٹ کا اعتراض، اور پھر جو آڈیو ریلیز کمیشن بنایا گیا اس پر سپریم کورٹ کے اعتراضات، اور چیف جسٹس اسپیشلی ان کے اعتراضات کے ان کی مرضی کے بغیر جو ہے وہ یہ کمیشن نہیں بن سکتا تھا۔ تو یہ معاملات میں آپ کو بیک گراؤنڈ اس لیے بتا رہا ہوں کہ ان تمام تر صورتحال میں، ان تمام کیسوں کے صورتحال، اور اگر ہم اس کو دیکھیں پارلیمنٹ کی کارروائی کو، سپریم کورٹ میں کیسز کو، حکومتی کارروائی کو، الیکشن کمیشن کو، تو اس تمام صورتحال کا اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے کہ حالات جو ہے وہ خرابی کی طرف جا رہے ہیں، اور اس کا سب سے بڑا جو لوزر ہے وہ عوام ہوں گے۔ عوام جو ہے اس پہ مہنگائی کا بوجھ ہے، عوام پر جو ہے وہ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کا بوجھ ہے، عوام پر جو ہے وہ سانیہ 9 مئی کا بوجھ ہے، جس طرح جلاؤ گھراؤ کیا گیا۔ تو اس سے جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہ آئندہ آنے والے دنوں میں مزید کچھ چیزیں بھی اس طرح کی آ سکتی ہیں کہ جس سے حالات خراب ہوں۔ اب ہم بات کرتے ہیں شاہ محمود قریشی جو وائس چیئرمین ہیں تحریک انصاف کے، اور تحریک انصاف کے وائس چیئرمین جو ہیں انہیں آج اڈیالہ جیل سے رہا کر دیا گیا۔ انہیں توقع تھی، ان کی جو صاحبزادی انہیں لینے کے لیے آئی ہوئی تھیں، یا جو باقی لوگ ان کو لینے کے لیے آئے ہوئے تھے، انہیں بھی یہ توقع تھی کہ شاید انہیں دوبارہ گرفتار کر لیا جائے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ شاہ محمود قریشی کی رہائی بڑی اہمیت کی حامل ہے اس صورتحال میں جو چل رہی ہے تحریک انصاف کے چیئرمین کے متعلق جو چیزیں چل رہی ہیں، جو سانیہ 9 مئی سے متعلق جو چیزیں چل رہی ہیں، جو کیس چل رہے ہیں، اس تمام سینیریو میں شاہ محمود قریشی کی رہائی بڑی اہمیت کی حامل ہے، اور ہو سکتا ہے کہ شاہ محمود قریشی رہائی کے بعد جو ہے وہ کوئی اہم اعلان بھی کر دیں، کیونکہ ظاہری بات ہے وہ سانیہ 9 مئی کو ڈیفینڈ نہیں کر پائیں گے۔ 9 اور 10 مئی کو جو حالات و واقعات پیدا ہوئے انہیں ڈیفینڈ کرنا کسی بھی سیاستدان کے لیے، کسی بھی شہری کے لیے ان کے پاس کوئی الفاظ یقیناً نہیں ہوں گے کہ انہیں ڈیفینڈ کیا جائے، سوائے اس کے کہ تحریک انصاف کے چیئرمین بار بار جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کریں، لیکن کوئی نہ تو کہیں ملک سے کوئی آواز آ رہی ہے، نہ شہریوں کی طرف سے آواز آ رہی ہے، نہ سیاستدانوں کی طرف سے آواز آ رہی ہے کہ اس سے کوئی جسٹیفائی اسے کوئی بندہ کر رہا ہو یا اسے ڈیفینڈ کر رہا ہو۔ تو سیاست میں ایک نئی چیز جو ہے وہ نیا موڑ آپ کہہ لیں کہ شاہ محمود قریشی اگر پریس کانفرنس کرتے ہیں یا تحریک انصاف چھوڑتے ہیں یا کسی اپنا کوئی ایسا سٹینڈ لیتے ہیں، اس سے حالات جو ہے وہ کس طرف جائیں گے، اور یہ جو صورتحال بننے جا رہی ہے اس پہ جو ہے وہ بعد میں چل کے ہم اور مزید اس پہ گفتگو کریں گے کہ آگے چل کے حالات کیا پیدا ہوں گے۔ پھر جو وکیل کا مرڈر ہوا ہے عبدالرزاق صاحب کا، اس میں بڑی انتہائی اہم پیش رفت ہوئی ہے کہ ایک دن پہلے یعنی کہ 6 جون کا ان کا مرڈر ہو رہا ہے، اور 7 جون کو 6 جون کو ان کا مرڈر ہو رہا ہے، اور 7 جون کو ان کی پیشی تھی اس کیس میں جس میں وہ پٹیشنر تھے، اور پٹیشنر جو ہے وہ کس کیس میں تھے کہ ان کی پٹیشن تھی کہ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے خلاف ہائی ٹریزن ایکٹ کے تحت جو ہے وہ کارروائی کی جائے۔ پھر جو ہے وہ اس پہ بھی ہم بات کریں گے کہ یہ کیس جو ہے وہ کیا رخ اختیار کر سکتا ہے، کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو جو عبدالرزاق صاحب کا مرڈر ہوا ہے اور جو تحریک انصاف کے چیئرمین کا کیس ہے ہائی ٹریزن کا، پھر اس میں کڑیاں ملائی جائیں اور جو تفتیش کرے گی پولیس اور ادارے کریں گے تفتیش کہ اس کی کڑیاں کہاں پہ جا کے ملتی ہیں، تو اگر اس کیس میں تحریک انصاف کے چیئرمین کو شامل تفتیش کیا جاتا ہے یا ان کے خلاف FIR درج کی جاتی ہے، تو پھر انتہائی مشکل حالات پیدا ہو جائیں گے تحریک انصاف کے لیے بھی اور تحریک انصاف کے چیئرمین کے لیے بھی، کیونکہ جو ظاہر نظر آ رہا ہے کہ کیس کیا تھا، وکیل اس میں پٹیشنر تھا
اور پھر اسی وکیل کا سماعت سے ایک دن پہلے مرڈر ہونا، تو یہ چیزیں، یہ کڑیاں جب پولیس ملاتی ہے یا تفتیشی ادارے ملاتے ہیں تو پھر بات کہیں سے کہیں نکل جاتی ہے اور جو ہے اس پہ ثبوت آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ جو شاہ محمود قریشی کی رہائی، اور پھر ان کا نیچرلی وہ عمران خان صاحب سے ملیں گے اور ان سے بات چیت بھی کریں گے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ تحریک انصاف کے چیئرمین کو کوئی پیغام دیں، کوئی اپنا پوائنٹ آف ویو جو ہے ان کے سامنے بیان کریں کہ جو ثانیہ 9 مئی ہوا تھا، جو 10 مئی کو 9 مئی کو جلاؤ گرا ہوا تھا، اس پہ ان کا سٹانس جو ہے یا اس پہ ان کی مذمت جو ہے وہ ابھی تک اس طرح سے نہیں آئی جس طرح سے آنی چاہیے تھی، کیونکہ اب تک جو ہے وہ اسے ڈیفینڈ ہی کر رہے ہیں اور اپنے موقف پہ ڈٹے ہوئے ہیں کہ جو ان کا موقف ہے شروع سے ہی چیزوں کو جو ہے بیانیہ ایسا پیش کرنا، بیانیہ ایسا بنانا اور جھوٹ کو سچ ثابت کرنا، یہ ان کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہوتا، لیکن اب صورتحال جو ہے وہ قومی سلامتی کی ہے، اب معاملہ جو ہے وہ فوجی تنصیبات پر حملوں کا ہے، تو اس لیے کوئی بھی ذی شعور سیاستدان یا شخص جو ہے ان واقعات کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتا۔ ہمارے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ شاہ محمود قریشی اسی لیے ان سے جا کے ملیں گے اور ان سے بات چیت کریں گے کہ حالات کو کنٹرول کیا جائے، اور حالات کو جو ہے وہ جو کیسز بنے ہیں کارکنوں پہ، اس پہ جو بیانات سامنے آ رہے ہیں کارکنوں کے، وہ تو واضح ثبوت ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ آئندہ چند دنوں میں یہ تمام تر عوامل، تمام تر حالات و واقعات مل کر ایک بڑا بھونچال بھی پیدا کر سکتے ہیں، ایک بڑی گرفتاری بھی جو ہے وہ سامنے آ سکتی ہے، جیسے القادر ٹرسٹ کا کیس چل رہا ہے، اور اگر یہ اس جو عبدالرزاق وکیل کا مرڈر ہوا ہے، اس میں اگر تحریک انصاف کے چیئرمین کے خلاف کارروائی ہوتی ہے، چونکہ کیس ان کے خلاف تھا اور مرڈر بھی جو ہوا تو وہ بھی ان کی سماعت سے ایک دن پہلے ان کا مرڈر ہو گیا، تو ایسی چیزیں جو ہے وہ اگر ایسے کیسز میں ان کے خلاف کارروائی ہوتی ہے تو پھر معاملہ بڑا دور تک جائے گا اور معاملہ بڑا خراب ہو جائے گا تحریک انصاف کے چیئرمین کے لیے بھی اور تحریک انصاف کے لیے بھی، اور اس میں بڑا بھونچال آ جائے گا۔ دیکھتے ہیں کہ اس کیس میں کیا کارروائی ہوتی ہے، اور شاہ محمود قریشی جو ہے وہ کیا گفتگو کرتے ہیں اپنے چیئرمین کے ساتھ، اور انہیں کس حد تک جو ہے وہ قائل کرتے ہیں اور کس حد تک جو ہے وہ آگے لے کے چیزوں کو چلتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔